بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے میں نے گزشتہ دنوں ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا، اور کلپ ریکارڈ کروانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ان کی کوئی حوصلہ شکنی کی جائے یا کوئی ایسی بات کی جائے جس کی وجہ سے کوئی اختلافات پیدا ہوں، کوئی تنازع کھڑا ہو۔ بس ایک اہم پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ہوتا یہ عموماً کہ ہمارے ہاں جب دین کے حوالے سے کوئی کام کیا جاتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، گائیڈ کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے والے ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے کے اندر اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کا، اور ظاہر ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر ہر آدمی ماہر نہیں ہو سکتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو گائیڈنس ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کو کوئی رہنمائی فراہم کرتی، لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگ پھر ایسے حضرات کو مفتی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بھائی یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں یہ ہمیں بس جو مسئلہ یہ بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، علماء کرام نے، مفتیان کرام نے آج تک ہمیں جو مسائل بتائے تھے یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے ساتھ ہی عرض کیا تھا کہ ساحل ادیم صاحب کو میں نے جتنا سنا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اسلام کے بہت سے شریعہ کے احکام کو لاجیکل وے میں بیان کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اسی پر فوکس رکھیں اور مسلم آئیڈینٹی کی بات وہ کرتے ہیں بہت زیادہ، مسلم آئیڈینٹی کے اندر بھی وہ دیکھیں کہ میں نے کون سی چیزوں کو ٹچ کرنا ہے اور کون سی چیزیں میرے ڈومین میں نہیں آتی۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی کے لیے احتراماً کھڑا ہونا۔ ساحل ادیم صاحب کے اس پہ کئی کلپ ہیں۔ مسلمان صرف اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایسے یا ایسے یا ایسے، آروں کے کیسے کھڑا ہوا ہے اللہ کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اجمیوں کی جہالت چھوڑو، وہ تعظیم کے لیے اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ اجمیوں کی جہالت بند کرو، کوئی کسی انسان کی تعظیم میں نہیں کھڑا ہوگا بس۔ اور پھر میرے اس کلپ کے بعد ان کا ایک اور کلپ آیا جو مجھے کئی لوگوں نے بھیجا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے پیش کی تھی، تو اس کے جواب میں ساحل ادیم صاحب فرما رہے ہیں کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا تو انداز بہت ہی خیر جارحانہ تھا، اور مجھے سن کر افسوس ہوا کہ یہ کوئی پھڈا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جو علمی بات ہوتی ہے، کوئی علمی اختلاف ہوتا ہے، اس کو بڑے ایک شائستہ طریقے سے، ایک سنجیدہ طریقے سے بتانا چاہیے۔ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہو رہی ہے، کسی کافر کے ساتھ آپ کوئی بات نہیں کر رہے، ایک دین کی بات ہے، ایک علمی بات ہے، اس کو علمی پیرائے میں بیان کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے کوئی ثابت کرنا ہی ہے مولویوں تو یہ ثابت کرو نا کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو، بیٹی کو باپ کے لیے تم نے کیسے کھڑا کر دیا؟ اور ہر مولوی صاحب اٹھ کے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، بچوں کے لیے پھر بڑوں کو کھڑا ہونا چاہیے نا۔ یہ حدیث جان کے نہیں سناتا کوئی بھی مولوی۔ یا تو اسی حدیث کا اگر اگلا حصہ آپ ساحل ادیم صاحب آپ پڑھ لیتے تو شاید آپ یہ سوال نہ کرتے۔ جس حدیث میں یہ ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے، جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جب حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھیں آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اسی حدیث میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتی، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی اور پھر اپنی جگہ پر آپ کو بٹھاتی تھی۔ یہ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ حدیث کا ایک حصہ آپ نے پیش کیا، حدیث کے دوسرے حصے کو آپ نے چھوڑ دیا، اور آپ نے سارا ملبہ ڈال دیا مولویوں پر، علماء پر کہ مولویوں تم نے بیٹیوں کو باپ کے لیے کھڑا کیا ہے، حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو۔ الحمدللہ ہماری جو روایات ہیں، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ثقافت ہے، ہم جن گھروں میں پلے بڑھے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو یہی دیکھا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بیٹی بھی باپ کے لیے کھڑی ہو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے خیبر کے موقع پر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کو پیشانی پر بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی یا جعفر کے دیکھنے سے، کہ مجھے زیادہ خوشی کس بات سے ہو رہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جعفر کے لیے کھڑا ہونا اور ان کو بوسہ دینا ان کی پیشانی پر، یہ بھی تو کسی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری بات، تیسری بات، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان 3 صحابہ جن کے بارے میں جو کسی غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور پھر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جو ساری آیات نازل ہوئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے کعب بن مالک کو دیکھا، وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کو اس پر مبارکباد دی کہ بھائی تمہیں بہت بہت مبارک ہو کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی آیات نازل کر دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، حضور کی بات سن رہے ہیں، اتنے میں حضرت کعب بن مالک آتے ہیں اور حضرت طلحہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی، مبارک ہو۔ یہ سب کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو رہا ہے۔ اگر یہ کوئی ناجائز کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس سے منع کرتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمومی حالات اگر آپ دیکھیں تو ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جب وہ ملتے تھے مصافحہ کرتے تھے، اور جب کوئی سفر سے آتا تھا تو معانقہ کرتے تھے۔ تو معانقہ بیٹھ کر تو نہیں ہوتا، معانقہ جو ہوتا ہے، جو گلے ملا جاتا ہے، وہ کھڑے ہو کر ملا جاتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور میں نے وہ حدیث پہلے ہی ذکر کر دی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی ان کے لیے کھڑا ہو، اور اسی طرح حدیث میں آپ نے فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں اور لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو میں نے بتایا کہ فقہائے کرام، یہ فقہ کا موضوع ہے، یہ مفتیان کرام کا موضوع ہے، یہ مجتہدین کا موضوع ہے۔ مسلم آئیڈینٹی، ساحل ادیم صاحب آپ مسلم آئیڈینٹی پڑھا رہے ہیں، تو مسلم آئیڈینٹی پڑھاتے وقت آپ مسلمانوں کو فقہا اور مجتہدین سے کاٹ کر مسلم آئیڈینٹی بتانا چاہتے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو وہ آئیڈینٹی بتانا چاہتے ہیں جو آج تک تمام فقہا میں سے کسی نے مسلمانوں کو نہیں بتائی۔ یہ جو میں بات بتا رہا تھا، جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، ابھی دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر بیٹا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کے والد صاحب آ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو چیزیں نا، یہ ادب سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ ہے۔ اور ادب کے بارے میں ایک اصول ہے کہ ادب کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے، کہ عرف میں کس چیز کو ادب سمجھا جاتا ہے، کس چیز کو بے ادبی، پھر خصوصاً جب وہ چیز حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ کے لیے کھڑا ہونا، حضرت فاطمہ کا حضور کے لیے کھڑا ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جعفر کے لیے کھڑا ہونا، حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ کا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑا ہونا، یہ ساری روایات جو میں نے بتائی۔ اب جو حدیث میں منع ہے نا، وہ بھی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ منع یہ کہ لوگ کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کی تعظیم میں، کہ جب تک حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں کھڑا رہوں گا، یہ اس طریقے سے کھڑا ہونا، اس کو حدیث میں منع کیا گیا۔ لیکن ایک بیٹا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے والد صاحب آ جاتے ہیں، اس سے ہاتھ ملا رہے ہیں، تو وہ والد سے ایسے ہاتھ ملائے گا، والد کھڑا ہوا ہے بیٹا ہاتھ ملائے گا۔ استاد آ جاتا ہے تو شاگرد اپنے استاد سے ایسے ہاتھ ملائے گا۔ تو یہ محدثین فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی اگر کوئی سفر سے آ رہا ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، اس کے استقبال میں کھڑا ہونا، اس کو جناب مرحبا کہنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہونا، یہ مستحب عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی وفود کے بارے میں آپ کو یہ ملے گا، جو مختلف وفود آتے تھے تو آپ جو ان سے ملتے تھے، آپ بیٹھے بیٹھے ملتے تھے یا کھڑے ہو کر ملتے تھے۔ اس لیے اس کو ایسا بنا کر پیش کرنا کہ جیسے کھڑا ہونا کسی کے احترام میں، یہ مسلم آئیڈینٹی کے اگینسٹ ہے، حالانکہ یہ عین مسلم آئیڈینٹی ہے۔